بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ایک سوچ نے بڑے بڑے آمروں کو بھی سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے. اور یہ ایسا پودا ہے, سوچ کا یہ ایسا پودا ہے جو رکاوٹ پر اور پنپتا ہے اور ایک دن تن آور درخت بن کر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے. اور اس کی مثال ہمارے پاس دیکھیں, سوچ ایسی چیز ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آج یہ ہم آزاد ہمارے پاس مملکت ہے, یہ بھی ایک سوچ کا ہی, ایک اچھی سوچ کا ہی نتیجہ ہے. اور ہمیشہ اچھی بات کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی بات سے کسی کی سوچ بھی اچھی ہو سکے اور اس کا کردار اچھا ہو سکے آپ کی کسی اچھی بات سے. تو آج کی یہ ہماری تھاٹ آف دا ڈے تھی. اور آج آپ کو بتاتے چلیں آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کہ آج محترمہ جو مادر ملت تھی محترمہ فاطمہ جناح, آج ان کی برسی ہے, 43rd ان کی آج برسی ہے اور آج عقیدت و احترام سے ملک بھر میں منائی جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہم نے آج جو گیسٹ جن کو مدعو کیا ہوا ہے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بیگم خورشید نیازی جو کہ فارمر ڈیپٹی نیشنل کمشنر فار پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور ان کا بہت وقت گزرا ہے مادر ملت کے ساتھ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بس اللہ کا شکر ہے. خیریت سے. آپ سے بس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ کیونکہ آج مادر ملت کی جو برسی ہے اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو ایک پیکج دکھاتے ہیں, ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تحریک پاکستان کا ایک بڑا نام محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھیں. آپ 30 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں اور 7 بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھیں. آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی اور والد کی وفات کے بعد محمد علی جناح نے ہی آپ کی کفالت کی. محترمہ فاطمہ نے اپنے بھائی محمد علی جناح کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کے لیے اس وقت کام کیا جب ہر طرف مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے. آپ نے اس مشکل دور میں نہ صرف اپنے بھائی کو سپورٹ کیا بلکہ خود بھی سیاست میں حصہ لیا. 1947 میں فاطمہ جناح نے ویمن ریلیف کمیٹی بنائی. آپ نے مہاجرین کی بحالی کے لیے بہت کام کیا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کے مسائل حل کیے. 60 کی دہائی میں دوبارہ سیاست کی طرف آئیں اور صدارتی الیکشن میں حصہ لیا. پہلے تو مادر ملت تیار نہیں تھی, لیکن بعد میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے بنیادی کے خلاف ہے, وہ آمادہ ہو گئی اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ سارے ملک میں دورے کیے اور ایوب بڑا سراسیمہ ہو گیا. ایوب کے سامنے اس کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ دھاندلی سے ان کو ہروائے. چنانچہ ان کے مقابلے ہوئے. میں نے خود اس زمانے میں دیکھا کہ لاہور کے اندر ایک مشہور جگہ ہے موچی گیٹ جہاں کے جلسے ہوتے سیاسی ہوتے رہے. ایوب کا جو وہاں جلسہ ہوا اس میں سارے بھرتی کے لوگ تھے. اس کے کچھ چند ہفتوں کے بعد مادر ملت کا جلسہ ہوا, ایک جم غفیر تھا. اور ایک اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں, شاید لوگوں کو یاد ہو, ایوب نے ان مادر ملت کے حوالے سے بعض اوقات مزہ کا خیز بیانات دیے. مثلا یہ کہا کہ یہ محترمہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں مگر ان کو سیاست کا کیا پتہ ہو, یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سیاسی میدان میں آ گئے. انہوں نے جناب جواب میں ایک ایسی بات کہی کہ اس کے بعد ایوب کا حوصلہ نہیں ہوا پھر اس کا جواب. انہوں نے کہا کہ دیکھو, میں نے سیاست اس شخص کے سائے تلے رہ کر سیکھی ہے جس نے پاکستان بنایا اور زبردست مقابلہ کیا ہندو اور انگریزوں کا. میں نے سیاست وہاں سے, تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ عظمت رفتہ کی علمبردار 8 جولائی 1967 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملی. محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت اور سیاست میں ان کی خدمات آج ہر پاکستانی عورت کے لیے مثال ہے. اگر آج پاکستانی خواتین محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت کو مشعل راہ بنائیں اور محنت کریں تو وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی خواتین سے کم نہیں. جی, آپ نے ملاحظہ کی رپورٹ محترمہ کی شخصیت اور سیاسی بصیرت پر روشنی ڈالی گئی تھی. اس رپورٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیگم خورشید نیازی. آپ سے گفتگو ہوگی. ہماری خوش قسمتی ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جان سکیں گے محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی کس قسم کی زندگی تھی اور انہوں نے کیا خدمات جو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ اسٹرائیو کیا, اتنی محنت کی, اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیونکہ آپ ان کے بہت قریب تھیں, تو ان کی ارلی لائف کے بارے میں ہمیں بتائیے. ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے, مگر مس جناح کی ارلی لائف کے متعلق تو مجھے نہیں پتہ, ان کی بعد کی لائف کا پتہ ہے. جب وہ گورنر جنرل کی بنے اور ان کے گھر ساتھ رہیں تو ہمارے
پاکستان بننے کے بعد پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن ایک گرل گائیڈ کی تنظیم ہے جو کہ نوجوان لڑکیوں کی تربیت کرتی ہے. ادھر سے ایک انگریزوں نے اس کو بڑا پروموٹ کیا کیونکہ اسکولوں میں اور کالجز میں یہ لڑکیوں کو اس طریقے سے کردار کی تربیت کرتے تھے. تو انہوں نے لکھا بیگم جیہ خان کو کہ جو پنجاب کی کمشنر تھی کہ آپ گرل گائیڈ شروع کریں, اور قائد اعظم کو ایک خط لکھا کہ آپ یہ نوجوان لڑکیوں کی تربیت کی بڑی اچھی تنظیم ہے, آپ اس کو, آپ پاکستان بن گئے تو اس کو شروع کریں. تو اس کی کاپی بیگم جیہ خان کو بھیجی. تو بیگم جیہ خان نے کہا کہ بھئی میں ضرور شروع کروں گی. تو جب قائد اعظم 30 اکتوبر کو لاہور آئے, کیونکہ وہ بہت پریشان تھے, اس طرح سے کسی نے خیال بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے قتل و غارت اور ہوگا کہ وہی بڑا پیسفل ٹرانسفر ہو جائے گی. تو وہ بہت پریشان تھے. تو انہوں نے ٹیلی فون کیا گورنر ہاؤس میں, بہت ٹھہرے ہوئے تھے قائد اعظم, کہ مجھے کچھ ان کے سیکرٹری کو کہا کہ کچھ موقع دیں تو میں ان سے بات کروں. انہوں نے کہا نہیں وہ بہت مصروف ہے اس لیے آپ کو کوئی وقت نہیں دے سکتے. پھر اس نے یہ خط کا بتایا تو پھر انہوں سیکرٹری نے ٹیلی فون کیا دوبارہ کہ اچھا آپ 5 منٹ کے لیے آ کے قائد اعظم کو مل لیں. تو وہ گئی گورنر ہاؤس, قائد اعظم سے ملی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے گرل گائیڈز کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی لڑکیوں کو بھی اسی طرح سے تربیت دیں اور وہ تعلیم میں بھی حصہ لیں اور سوشل کاموں میں بھی حصہ لیں. تو مسٹر جناح نے کہا قائد اعظم نے کہ بلڈ اپ دا ینگ, دے ول سرو دا کنٹری, فاطمہ ول بی ود یو. اور اس لحاظ سے پھر 27 دسمبر سن 1947 کو مس فاطمہ جناح نے ایک کمیٹی بلائی جس میں سب یہ جو گرل گائیڈ کے کام کرنے والی تھی مسلمان, کیونکہ عیسائی سکھ اور سب لوگ تو چلے گئے تھے کرسچن وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آئیں اور ہم پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن واضح وجود میں آئی. سے سرحد سے بھی گئے, مسز مارکر تھی بلوچستان میں, وہ بھی گئیں. تو اس طرح سے کمیٹی بنی اور پھر گائیڈ ہاؤسز بھی تھے ہمارے. تو جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ ہمارے اپنے عمارتوں میں ہوتی تھی. کراچی میں تھا جو لیڈی عبداللہ ہارون نے دیا ہوا تھا, وہ ایک بلڈنگ تھی اور اس طرح سے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے کام ہوتا تھا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن جو ہے اس کے ساتھ کب سے منسوب ہیں؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تو ہمیشہ سے, بچپن سے, جب میں اسکول میں تھی تو پہلے وہ کہتے تھے بلو برڈ جو چھوٹی لڑکیاں ہوتی تھی, پھر گرل گائیڈز, اور اس کے بعد اسی طرح سے ہوتے ہوتے. اور ایک ایسی یہ چیز ہے جس کو کہ جتنا آپ حصہ لیں گے اتنا آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوگا اور آپ زیادہ خدمت کر سکیں گے. اس لیے ہمارے جیسے لوگ تو ہمیشہ سے, اور اب تک اس عمر میں بھی ہم تو باقاعدہ جا کے لیتے ہیں جس چیز میں ہمارا ہوتا ہے کمیٹیز میں, اور ہم لیتے ہیں, وقت دیتے ہیں, پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور گائیڈ ہاؤسز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت سے گائیڈ ہاؤسز ہیں. تو اب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, پہلے زیادہ کرتے تھے؟ کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہی آبادی کم تھی, اسکول بھی کم تھے, تو اس میں ایسے پروگرام بہت اچھے چلتے تھے. اب اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے اور اتنے زیادہ اسکول ہو گئے ہیں کہ ہماری جو گرل گائیز ہے وہ بہت کوشش کرتے کہ ہر جگہ پہنچے, گاؤں سے لے کے شہروں تک. اس لیے کوشش تو کرنی پڑتی ہے مگر اور زیادہ ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں, اس لیے ہم کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور لڑکیوں کی اس طرف لاتے ہیں کہ بھائی تمہاری کردار کی, یہ ہمارا جو گرل گائیڈ کا ایم ہے, دس از گڈ کیریکٹر بلڈنگ اینڈ گڈ سٹیزن شپ, کہ اگر اچھی آپ شہری بنیں گی, آپ کام سیکھیں گی. ہمارے کرافٹ سکھاتے ہیں اور ہیلتھ سکھاتے ہیں اور گاؤں میں کام کرنا سکھاتے ہیں, اسی لیے بہت اچھا لگتا ہے. اب بھی بہت لڑکیاں ہیں ہمارے اس میں ممبرز ہیں. گریٹ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ قائد اعظم اور مادر ملت بہن بھائی کے رشتے کی ایک خوبصورت تصویر تھے, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ان کے رشتے پہ کہ کس قسم کا ان کا رشتہ تھا. رشتہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ بہت اچھا رشتہ تھا, مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ قائد اعظم نے جب اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا تو یہ عورتوں کی ایک آزادی کی ایک خبر تھی, کیونکہ وہ جب پاکستان بننے سے پہلے بھی فرنٹیئر بھی گئے تو بہن کو ساتھ رکھا.